بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کل کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور جنت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تو پھر یہ مسجد کی بے حرمتی کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف تو جنت کے حقدار ہیں، ایک طرف تو اپنے آپ کو حق پر بتلاتے ہیں، دوسری طرف اللہ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح حق پر ہیں اور یہ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ یہودی اور عیسائی کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت گاہوں کے مرتکب رہے ہیں۔ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس زمانے میں یہودیوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے اور بڑے اعتراضات کیے تھے۔ بیت المقدس کی عملاً توہین کی تھی، لوگوں کو بیت المقدس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی تھی جس سے بیت المقدس کی توہین لازم آئی تھی۔ اور عیسائیوں نے ایک بادشاہ تحتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے برباد کر دیا تھا، اور مشرکین نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت اللہ کا طواف کرنے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی یہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے کی بندش لگا دی جائے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی ان یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان اللہ کی عبادت گاہوں میں داخل ہوں متکبرانہ انداز میں، بلکہ یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ انہیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ متکبرانہ انداز میں داخل ہوں، تو انہیں یہ حق اور یہ اجازت کہاں سے مل سکتی ہے کہ وہ ان عبادت گاہوں کو ویران کریں، اس میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدوں میں ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہی اللہ کی مسجد کے مقاصد ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی مسجد میں کسی ایسی صورت کو اختیار کرے، کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی کی عبادت میں خلل پڑے، جس سے کسی کی نماز میں خلل پڑے، مثلا زور سے تلاوت کرے، تو یہ بھی اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکنا ہے اور روکنے میں داخل ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا جس سے مسجد ویران پڑ جائے، نمازی کم آئیں یا نمازی نہ آئیں، جیسے کہ کسی مسجد میں لیبل لگا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں فلاں طبقے کے لوگ آ سکتے ہیں، فلاں طبقے کے لوگ نہیں آ سکتے، یہ بھی مسجد کو ویران کرنے میں داخل ہے اور یہ بھی مسجد میں ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے سے بچائے۔ مسجد کے آس پاس بینڈ باجے اور باجے گاجے بجانا یہ بھی مسجد کی ویرانی میں داخل ہے اور مسجد کی بے احترامی میں داخل ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کا احترام نصیب فرمائے، مسجد میں کوئی ایسا کام کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جس سے نمازیوں کے نماز میں خلل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کا احترام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔